أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کا تسلسل سے ذکر ہو رہا ہے۔ آج تلاوت کی جانے والی آیات طیبات کا پس منظر تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے احد میں خطا ہوئی، انہیں اللہ جل شانہ نے نہ صرف یہ کہ خود معاف فرما دیا، ان کی معافی نامے کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گویا ان کی سفارش بھی کی۔ ان کے حق میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، ایسے ہی رہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر فرمائیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آئندہ کے لیے انہیں اپنی مشاورت میں شریک کریں۔ تو وہ یہ صحابہ کرام جن سے خطا ہوئی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف تو کر دیا، لیکن شاید حضور کے دل میں ہمارے متعلق کوئی بوجھ باقی ہو، کوئی میل باقی ہو۔ نمبر 2، بعض صحابہ کرام نے یہ خیال کیا کہ شاید معاف تو کر دیا گیا، لیکن ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 3، بدر کی لڑائی میں مال غنیمت سے ایک چادر یا تلوار گم ہو گئی۔ کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر یا تلوار اپنے لیے الگ رکھ لی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، صحابہ کرام کی اصلاح اور تربیت فرمائی گئی۔ ارشاد ہوا پیغمبر کے منصب کو سمجھیں، منصب نبوت سے واقف ہوں، منصب نبوت کو سمجھیں اور منصب نبوت اور اس سے جڑی شان ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ ما کان لنبی ان یغل، پیغمبر کو لائق نہیں، پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں، ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنے لیے کوئی چیز الگ سے رکھ لیں، چھپا لیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ذرا یہ تو سوچو، کوئی شخص اگر اپنے لیے اجتماعی مال میں سے کوئی چیز الگ کر کے رکھ لیتا ہے تو قیامت کے دن اس مال سمیت پیش کیا جائے گا، اور اللہ جل شانہ اسے اس پر پکڑیں گے، اس کا اسے بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اجتماعی مال میں سے کوئی چیز کسی نے الگ کر لی تو ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ تو بھلا بتاؤ، کیا پیغمبر ایسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی چیز الگ رکھیں اور قیامت کے دن اس چیز سمیت پیش ہوں اور پھر اس کا بدلہ پائیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پیغمبر کا منصب بہت بلند ہے۔ سوچو تو صحیح، پیغمبر کیا ہیں؟ افمن اتبع رضوان اللہ، پیغمبر تو ہمہ لمحہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔
وہ تو رضائے الہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کی حیات طیبہ تو دیکھو، ساری ساری رات جاگتے ہیں رضائے الہی کی جستجو میں، ساری ساری رات کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدہ میں گزرتی ہے۔ کیا ایسا شخص رب کی ناراضگی مول لے سکتا ہے؟ جو ہمہ لمحہ اللہ کی رضا کا طالب ہو۔ پھر یہ دیکھو کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کا طالب ہے اور دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ کی ناراضگی کماتا ہے اور اس ناراضگی کے بسبب جہنم ٹھکانہ بنا لیتا ہے جو برا ٹھکانہ ہے، تو یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رضا کا طالب اور اللہ کی ناراضگی مول لینے والا، تو پیغمبر جب اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور یقیناً ہیں، تو پھر وہ کسی ایسے کام میں کہاں پائے جا سکتے ہیں کہ وہ کوئی چیز اپنے لیے الگ کر کے رکھ لیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا منصب نبوت کو سمجھیں۔ پیغمبر کی ذات پاک نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک اور معصوم ہوتی ہے۔ ہمیشہ نبوت کی یہ شان سامنے رکھی جائے، منصب نبوت کو سامنے رکھا جائے۔ ہم درجات عند اللہ، ہم درجات عند اللہ۔ پیغمبر کی ذات پاک انبیاء کرام کا مقدس طبقہ، ان کے تو اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں، ان کے تو اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ اور حضرات انبیاء کرام کے شب و روز، ان کی خلوت جلوت، ان کے سارے اعمال اللہ اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب اللہ ان کے شب و روز اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر اپنی تقسیم سے ان کو ان کے درجات پر فائز کرتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، تو آپ کے منصب کے مطابق اللہ کے ہاں آپ کے درجات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بڑے اونچے مناصب پر آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا ہے، لہذا ان کی شان کے مناسب نہیں کہ تمہیں وہ معاف کر دیں لیکن دل میں بوجھ رکھیں، تمہارا مال غنیمت میں حق ہو اور تمہیں دے نہیں، مال غنیمت میں کوئی چیز اپنے لیے الگ کر کے رکھ لیں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ تربیت فرما دی، صحابہ کرام کی تربیت فرما دی۔ کیا خوش بخت لوگ تھے کہ ان کی اصلاح کے لیے قرآن اترتا تھا۔ آج کسی کی کوئی اصلاح کرے کوئی شیخ یا کوئی استاد یا کوئی بڑا تو اس کی خوش بختی ہے۔ صحابہ کی خوش بختی دیکھیے، صحابہ کا اعزاز دیکھیے کہ ان کی کوتاہیوں پر، ان کی اصلاح طلب چیزوں پر اصلاح کے لیے قرآن اترتا ہے، اور پھر یہ صرف انہی کی اصلاح نہیں، ان کی برکت سے پوری امت کو منصب نبوت سمجھایا گیا ہے، منصب نبوت کی شان سمجھائی گئی۔ اس منصب کے شایان شان پیغمبر کی ذات پاک کے متعلق کیا عقیدہ نظریہ رکھنا وہ سمجھایا گیا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔